السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک پیاری سی خوبصورت سی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے امریکہ کے اندر ایک شو ہوا ہے۔ شو کے اندر انہوں نے کسی لڑکے کو کہا، ان کا یہ ذہن ہوگا شاید یہ کوئی سانگ سنائے گا، کوئی گانا بجانا کوئی سنائے گا، لیکن اس لڑکے نے کیا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اس نے کھڑے ہو کر اذان پڑھنی شروع کر دی۔ تو پھر اذان آپ کو پتہ ہے جب اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو ناظرین، جب وہ اذان پڑھ رہا ہے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ تو چلے ناظرین، پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں بچے کی، پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنیں گے۔ چلے ناظرین، پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بچے کی اذان سنی تو ماشاءاللہ بڑے کمال کی بات ہے کہ شو کے اندر، جیسا کہ آپ کو دیکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے شو ہوتے ہیں، ان کے اندر سانگ ہوتے ہیں، گانے بجانے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فحاشی ہوتی ہیں، جگت بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بچے نے ثابت کر دیا ہے امریکہ کے شو کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تفصیلی بات کرتے ہیں۔ چلیے ناظرین، اسی حوالہ سے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو آپ سن لیں۔ صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے۔ لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ۔ ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے ٹرمپٹ، بونگا بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے۔ کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے۔ اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز، اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے۔ کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے۔ آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے، آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے۔ بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ سب آذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے، کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کے وجہ سے اسلام قبول کی۔ میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟
اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آزان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آزان سنتا ہوں میں دل میرا باغ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کریں کہ کس طریقے سے صحیح آزان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آزان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آزان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے. اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, اور یہ حقیقت ہے, مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا, اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا, اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے, اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں یہ جوک ہے, جوک نہیں حقیقت ہے, اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا, اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا, تقریر میں میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت, اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دی گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آزان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے, ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آزان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ صلاح کی طرف, آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ اچھے کام کی طرف, اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آزان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی. تو ناظرین یقین مانیے اذان, آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اذان پہلے جو تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پہلے یہ چیز تھا, جیسے آپ دیکھیں گے نکوس باجا جیسے ہندوؤں کا باجا وغیرہ ہوتا ہے, ایسے نکوس جیسے عیسائیوں کا نکوس جیسا ہوتا ہے, ایسے یہ کام ہو رہے تھے. یعنی کہ اگر کسی نمازیوں کو اکٹھا کرنا ہے تو باجا صاحب وہ نکوس وہ بجا دیا کرتے تھے, تو وہ سارے پھر صحابہ اکٹھے ہو جایا کرتے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا, صحابہ کو ساتھ لیا, رات کا وقت ہے تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ نکوس بجا دیں, یہ باجا بجا دیں, یا اونچی جگہ پہ چڑھ کے آگ لگا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر آگ جلاتے تو مجوسیوں والی ہو جاتا ہے کام, کیونکہ
پھر اگر نکوس وجہ وغیرہ تو وہ کافروں والا ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو ان صحابہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن زید عبد ربہ اٹھ کر چلے گئے کہ رات کا وقت تھا، کہتے چلیں گھر جا کے آرام کرتے ہیں۔ تو گھر گئے ہیں تو نیند طاری ہو گئی، سوئے ہیں تو خواب کے اندر ایک آنے والا آیا، خواب کے اندر آنے والا آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں نکوس وہ باجہ وغیرہ پکڑا ہوا ہے، تو یہ صحابی خواب کے اندر کہنے لگا یہ بیچنا ہے، کہنے لگا بیچنا ہے۔ وہ آگے سے جو باجے والا ہے وہ نکوس والا ہے وہ کہنے لگا یہ کریں گے کہ آپ، کہنے لگا کہ ہم جب نمازیوں کو جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم بجا دیا کریں گے، سارے نمازی اکٹھے ہو جایا کریں گے۔ تو وہ کیا کہنے لگا میں اس سے اچھا عمل نہ بتا دوں آپ کو، اس سے پیارا عمل نہ بتا دوں، اس سے کمال عمل نہ، تو صحابی فرمانے لگے کیوں نہیں بتائیں۔ اس پھر خواب کے اندر جو آدمی آیا ہے نا اس نے پوری اذان سنا دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری مکمل اذان سنا دی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ناظرین ایک ہم نقطہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھیے کہ اذان سنائی ہے اس خواب کے اندر آنے والے آدمی نے، اب ہو سکتا ہے وہ فرشتہ بھی ہو، جیسا کہ آپ دیکھیں گے پہلی قوموں کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے فرشتے آ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اس حدیث کے اندر ایک گونگا ہے، ایک اندھا ہے اور ایک منہ سے پھلاری ہوئی ہے، تو خیر ان کے پاس اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا۔ تو خیر یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور ٹاپک سے ہٹ کے ہیں، تو پہلی کوئی ایسے فرشتہ آ جائے گا انسانی صورت کے اندر، ہو سکتا ہے کہ وہ خواب کے اندر فرشتہ ہی ہو اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اذان سکھلا دی۔ اب یہ صحابی جلدی سے اٹھا، جلدی جا کے نا صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، تو جا کر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ مجھے خواب آئی ہے، یہ الفاظ مجھے سکھائے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے ایسا کر پھر میرے بلال رضی اللہ عنہ کو آپ یہ الفاظ بتاتے جاؤ اور وہ اذان پڑھیں گے۔ تو وہ الفاظ سے ابھی بتاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی اذان پڑھنی شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر سے دوسری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بھاگے آ رہے ہیں اور ان کی جو چادر ہے نا وہ زمین کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے، تیزی میں آ رہے ہیں۔ تو آ کے کیا کہتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی جی اللہ پاک نے واقعی آپ کو حق والا نبی، سچ والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو الفاظ اذان کے اندر حضرت بلال پڑھ رہے ہیں نا یہی الفاظ مجھے بھی سکھایا گیا ہے، یعنی کہ مجھے بھی یہ یاد کروایا گیا، مجھے بھی یہ بتایا گیا۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اذان حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، حی علی الفلاح او کامیابی، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ چلیے ہم یہ بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے بے حیائی اور برائی سے منع کر دی ہے۔ اس لیے تو 18ویں پارے کے اندر بھی اللہ پاک نے کہا فلاح پاگے مومن کون سے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ فلاح پاگے مومن جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع کر لیا، اور وہ مومن جنہوں نے اپنی حفاظت کر لی، اپنے جسموں کی حفاظت کر لی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جنہوں نے اللہ پاک نے ان کو مال دیا ان میں سے زکوٰۃ دی، فرمایا ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا فرمایا تھا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کے کئی معنی ہیں، تو آگے کیا کہا، فرمایا فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اذان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔